میں ایک دن جامعہ میں آیا تو رات کا پچھلا پہر تھا اور لائٹیں بھی آف تھیں، تو مجھے قرآن پڑھنے کی مسجد کے ہال سے آواز آ رہی تھی، تو میں رک گیا اور جا کر کے دیکھا تو مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ خیر میں نے لائٹیں جلائیں تو پھر بھی مجھے کوئی بچہ بیٹھا نظر نہ آیا جو قرآن پڑھ رہا ہو، لیکن جس سمت سے آواز آ رہی تھی میں اس سمت بڑھا تو میں جب آگے گیا تو دیکھا کہ ایک بچہ سویا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے۔ ان کے تو خوابوں میں بھی قرآن ہوتا ہے، یہ تو جنت کی چڑیاں ہیں۔ آپ اگر مجھے پوچھیں کہ آپ نے اتنی عزتیں کیسے پائی ہیں تو میں آپ کو راز بتاؤں کہ یہ میری ماں کی دعائیں ہیں۔ میں آپ کو راز بتاؤں یہ میرے باپ کی سحری کے سجدوں میں بہنے والے آنسو ہیں۔ میں بتاؤں کہ یہ میرے اساتذہ کی شفقتیں ہیں، میرے مرشد کی نگاہ ناز ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ راز آج بتانے لگا ہوں کہ آج اگر میں عزت کی اس مسند پہ بیٹھا ہوں تو میں نے طلباء کی خدمت کی ہے۔ جب یہ سوئے ہوئے ہوتے تھے تو میں ان کی لیٹرینیں صاف کیا کرتا تھا۔ آج اللہ نے مجھے ان بچوں کے قدموں کے صدقے سے عزتیں دی ہیں۔ یہ حافظ قرآن بچے، یہ طلباء، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ طالب علم کے پاؤں تلے اللہ کے نوری فرشتے پر بچھاتے ہیں، جن پر رحمتیں اترتی ہیں، جن کے نیچے فرشتے بھی پر بچھا رہے ہیں۔ تم نے ان پہ بمب گرائے اور انسانیت خاموش ہے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ ایک دارالعلوم تھا، وہاں طلباء پڑھتے تھے، تو یہ بچے ہوتے ہیں بالخصوص حفظ کی کلاس کے بچے، چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، اور اس عمر میں بچوں کی شرارتیں، بچوں کی اٹکیلیاں، یہ ان بچوں کے بچپنے کا حسن ہے۔ بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ یہ بچہ شرارتیں بہت کرتا ہے، دم کر دیجئے، تو میں کہتا ہوں یہ شرارتیں ہی تو ان کی عمر کا حسن ہے۔ جب بڑے ہو جائیں گے تو یہ سنجیدہ ہو جائیں گے۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا مجھے اچھا نہ لگا بچوں کا جوان ہونا۔ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی شرارتیں ان کا حسن ہوتا ہے، تو وہ سکول میں پڑھتے ہوں، وہ جامعہ میں پڑھتے ہوں، یا وہ کسی فیکٹری میں وہ معصوم بچے کام کرتے ہوں، کسی ڈھابے پہ چائے بیچتے ہوں، تو ان کی طبیعت میں وہ شرارتیں ضرور ہوتی ہیں۔ یہ ایک بچوں کے بچپن کا حسن ہے۔ تو وہ بچے تھے اور شرارتی مزاج تھا، اور ایک شخص ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ کبھی وہ گھی کا کنستر اپنی کمر پہ لاد کے لا رہا ہے، کبھی وہ آٹے کی بوری اپنی کمر کے اوپر لاد کے لا رہا ہے، اور بچوں کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ بچے تھے، کچی عمر تھی، شرارتی مزاج تھا، تو انہوں نے اس کا نام ڈال دیا حمار، گدھا۔ جب بھی بھوک لگی ہوتی اور وقت کھانے کا قریب ہوتا تو کہتے وہ ہمارا گدھا گیا ہوا ہے، ابھی لے کے آئے گا تو کھانا ہم کھائیں گے۔ تو آپس میں انہوں نے اس شخص کا نام جو ان کا خدمت گزار تھا گدھا رکھ دیا۔ اسے پتا چلا کہ یہ مجھے گدھا کہتے ہیں، میں ان کی خدمت کروں، نوکری کروں، بلا معاوضہ میں ان کے لیے کمر پہ گھی کے کنستر اور آٹے کی بوریاں لاد لاد کے لاؤں، اور یہ مجھے گدھا کہتے ہیں۔ اس نے چھوڑ دیا اور گھر چلا گیا۔ رات پڑی، سویا، مقدر جاگے، کیا دیکھتا ہے؟ حشر کا منظر ہے، اور وہ طالب علم ہے، انہیں جنت کا حکم ہوتا ہے، تو وہ اڑ جاتے ہیں اور ضد کرتے ہیں اور اٹکیلیاں کرتے ہیں، نہیں ہم نے جنت میں نہیں جانا جب تک ہمارا گدھا ساتھ نہیں جائے گا۔ یہ اٹھا اور آنکھوں میں آنسو تھے اور دوڑتا ہوا مدرسے آیا، کہا تم مجھے گدھا کہو، حمار کہو، کوتا کہو، میں نوکری تمہاری ہی کروں گا، کیونکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے پیارے ہو۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے بچے حافظ قرآن بنتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن حافظ کا تو جو مرتبہ ہوگا وہ ہوگا ہی ہوگا، حافظ قرآن کے والدین کے سر پہ نور کا تاج رکھا جائے گا۔ حضرت یعلا بن مرہ کی کہانی سنیے۔ فرماتے غزوے سے ہم واپس آ رہے تھے، راستے میں پڑاؤ ہوا تو حضور ایک درخت کے نیچے
استراحت فرمانے کے لیے لیٹ گئے اور میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں تلوار لے کے حضور کا پہرا دوں. میں کھڑا ہو گیا، باقی لوگ بھی سو گئے، تو میں نے ایک منظر دیکھا کہ دور صحرا میں ایک درخت تھا جو ہلنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی جڑوں سمیت باہر آیا اور اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا. تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس وہاں جاتا ہے اور جہاں سے اکھڑا تھا وہاں جا کے دوبارہ نصب ہو جاتا ہے. میرے لیے بڑے اچنبھے کی بات تھی، لیکن میرے پاس کوئی تھا ہی نہیں کہ جس سے میں بات کر سکوں. حضور تھے تو استراحت فرما رہے تھے اور میں حضور کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا. خیر حضور بیدار ہوئے تو میں نے سلام عرض کرنے کے بعد جو پہلی بات کہی وہ یہی تھی. میں نے کہا حضور وہ جو سامنے درخت ہے تھوڑی دیر پہلے وہ اپنی جگہ سے اکھڑا تھا، شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا یہاں پہنچا، پھر میرے برابر آ کے کھڑا ہو گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس وہاں جا کے نصب ہو گیا. یہ جب کہانی سنائی تو میرے حضور نے تعجب نہیں کیا. اچھا کیسے ہوا، کیسے آیا، کتنا وقت لگا، کتنی دیر ہوئی، کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ فرما حاذہ شجرۃ استاذنت ربھا. فرما یا اللہ بن مرہ یہ درخت ہے، اس نے رب سے اجازت چاہی تھی کہ مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، سلام نہ کر رہا ہوں. فآذن لہا، اللہ نے اس کو اذن دے دیا تھا، یہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا تھا. درختوں کے کلیجے بھی تڑپتے ہیں کہ حضور کو سلام کیا جائے. وہ کہانی تو آپ نہیں بھول سکتے جب ایک عربی نے کہا کہ حضور میں آپ کو نبی تب مانوں گا اگر وہ درخت آپ کی نبوت کی گواہی دے گا، آپ اگر اس کو بلائیں گے. تو میرے حضور فرماتے ہیں میں نے کیا بلانا، جا کے تو ہی کہہ دے تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے. درخت اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے. درخت مان رہے ہیں، چاند کا کلیجہ شک ہو رہا ہے، پتھر کلمے بول رہے ہیں. حضور کے عشق میں کائنات کے ایک ایک ذرے کا دل دھڑک رہا ہے. وہ کیا کسی نے کہا تھا زمین جل رہی ہے، آسمان جل رہا ہے، محبت میں سارا جہاں جل رہا ہے. پوری کائنات حضور کی آتش محبت میں جل رہی ہے اور حضور کے وصل کے لیے تڑپ رہی ہے. درخت ہوں، پتھر ہوں، اشجار ہوں، وہ اونٹنی جس پہ حضور سوار ہوتے تھے، غدبہ نامی اونٹنی، آپ تاریخ پڑھیں حضور کے وصال کے بعد وہ چارہ نہیں کھاتی تھی، چارہ چھوڑ دیا تھا، رو رو کے نابینا ہو گئی وہ اونٹنی اور صحابہ نے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی تھی. اس نے رو رو کے جان دے دی. جب حضور چلے گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے. آپ نے محبت کی لوگ داستانیں سنی ہوں گی، محبوں نے محبوبوں کے لیے کیا کچھ کیا، نہریں کھودی، تکلیفیں سہی، اذیتوں سے گزرے، سولیوں پہ چڑھ گئے. لیکن آپ نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ محبوب نے لب پھینکا ہو اور محب نے اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ مل لیا ہو. محبوب کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دے.